نکاح جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ دو اجنبیوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، دو جسموں کو جوڑ دیتا ہے، دو خاندانوں کو جوڑ دیتا ہے، بلکہ ایسا عمل ہے جس کو آپ دنیا داری نہیں بلکہ دین داری سمجھیں، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نکاح نصف الایمان، اس سے انسان کا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ بہت سی خرافات سے نکاح کے ذریعے انسان بچ جاتا ہے۔ نکاح ایک عمل جو حرام ہوتا ہے اس کو حلال کر دیتا ہے۔ نکاح کے بعد وہی بچی جو کسی بھی غیر مرد کو دیکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی، وہ اپنے شوہر اور خاوند کی لباس بن جاتی ہے۔ صرف نکاح کے دو بول ہیں، شریعت نے حقوق وضع کیے ہیں۔ کچھ حق ہے مرد کا اور کچھ حقوق ہیں عورت کے۔ شریعت میں پہلا حق اس نکاح میں مرد کو نہیں دیا، عورت کو دیا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے۔ عورت کا شریعت میں ایک درجہ مقام ہے کہ پہلا حق عورت کو ملا، بچی کو ملا۔ اگر وہ انکار کر دے کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت، عالم، پیر، قاضی، محدث، مفکر، کوئی بھی طاقت اس بچی کا نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ اس کا پاور ہے، اور نہ ہی اس کو والدین مجبور کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کو ہاں کرنی پڑے گی، گناہ گار ہو جائیں گے۔ شریعت اس کا حق ہے، وہ قبول کرے تو اس کی زندگی ہے۔ اور اگر کوئی بچی نہ کر دے تو شریعت کہتی ہے اس کے ماں باپ اس کو برا نہ مانیں، اس بچی کی حمایت کریں، مزید اسے وقت دیں، مزید اسے فکر دلوائیں، کیونکہ بہت سے فیصلے مل جل کے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بچی کی رائے کو لیتے نہیں اور اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اور اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ بچی سے رائے مانگے عیب ہے، ہم جو بیٹھے ہیں فیصلہ کر دیں گے، زندگی تو اس میں منافی ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس بچے اور بچی کا نکاح ہونے جا رہا ہو، شریعت کے قواعد یہاں نرم ہو جاتے ہیں کہ اس بچی کو بچے کے سامنے لاؤ، چلیں گے پردہ ہے، وہ اس کو دیکھے، وہ اس کو دیکھے، انہوں نے پسند کرنا ایک دوسرے، زندگی گزار، اور بچی کہ میں نہیں قبول کرتی، بس ختم، اس کا حق تھا۔ اور اگر یہ کہہ دے قبول ہے، اس میں بھی شریعت نے اسے بڑی رعایت دے رکھی ہے۔ وہ زبان سے کہے قبول ہے، چپ کر کے بیٹھ جائے شرم کی ماری، شریعت کہتی ہے اسے تنگ نہ کرو کہ یہ زبان سے کہے، اگر یہ انکار نہیں کرتی چپ بیٹھی ہے تم اس کو قبول سمجھ لو، اس کا اختیار کرو، کیونکہ بچیاں باحیا شرم میں ہوتی ہیں۔ پھر اگر وہی بچی سر ہلا دے تو اس کو بھی ہاں سمجھو۔ اگر یہ بچی صرف مسکرا دے تو اسے ہاں سمجھو، یعنی رعایت بچی کو دی گئی۔ اور جب یہ اپنا حق استعمال کر لیتی ہے تو اس کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اب حق بعد میں مرد کے پاس منتقل ہوتا ہے، طلاق کا۔ البتہ اس کے اندر بھی شریعت نے لڑکی کی فیور میں ایک قانون دیا ہے کہ اگر یہ لڑکی اپنے شوہر میں دنیاوی عیب نہیں، کماتا نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، گالی دیتا ہے، ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، نیکے نہیں جانے دیتا،
موبائل پہ بات نہیں کرنے دیتا ماں باپ سے، اس طرح کی سختی ہے۔ اس وجہ سے کوئی بچی اپنے شوہر سے خلا نہیں لے سکتی، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ صرف خدا کی اجازت اسے شریعت نے دے رکھی ہے کہ جب یہ اپنے شوہر کو بے دین پائے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، باوجود طاقت کے حج نہیں کرتا، اس طرح سے حدود اللہ کو توڑنے والا شوہر ملا ہے، تو یہ بچی اپنے شوہر سے خلا شرم لے سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، اور شوہر پابند ہے اس کو آزاد کرنے کا۔ یہ دوسرا بچی کی طرف۔ اب جو نیا رشتہ ہوتا ہے، ایک بچی دوسرے گھر میں جاتی ہے، وہ کیونکہ اس کی محدود لائف ہوتی ہے، چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنے گھر میں بادشاہ کی جیسے صاحبزادی شہزادی ہو، ہر بچی اپنے ماں باپ کی شہزادی ہوتی ہے، ہر بچی اپنے ماں، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، اپنی بچی کو درجہ وہ گھر میں شہزادی سے کم نہیں دیتے۔ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے یہ دوسرے کی امانت ہے، چند دن کی بچی مہمان ہے، اور پتہ نہیں نصیب بیچارے کا کیا بنے۔ اس طریقے سے اسے نہیں پتہ ہوتا کہ مشقت کیا ہوتی ہے، گھر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اور معاملات کو کیسے ایک دوسرے سے نمٹانا چلانا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ماں باپ بھی نظر انداز کرتے، چلو پڑھ رہی ہے، بس آگے جا کے بچی سب کچھ سیکھ جائے گی۔ وہ آگے جا کے کیا سیکھے گی کہ اس کی شادی کا وقت آ جاتا ہے، سیکھا اس نے کچھ نہیں ہوتا۔ اب سیکھنے کے لیے بچا کیا ہے؟ وہی شوہر، وہی اپنا سسرال۔ جبکہ پہلے زمانے میں اس طرح تعلیم کا جنون نہیں تھا، تو بچیوں کو گھر میں بلوغت سے پہلے ہی پہلے آداب سکھائے جاتے تھے، اور ان کو زندگی کے معاشرت کے طریقے سمجھائے جاتے تھے۔ روٹی پکانا، سلیقہ داری، گھر کی حفاظت، مہمانداری، سب چیز مائیں سمجھاتی تھی، کیونکہ ویلی ہوتی تھی۔ اب کیونکہ بچی سے بھاگتی ہے، اسے کہتی ہے اماں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے اتنی پڑھائی ہے، وہ بھی کہتی ہے چلو بیٹی کھیلنا ہو جائے، محنت کریے۔ تو دنیا داری کے تقاضوں میں بچیاں بہت کمزور ہیں اس دور کی۔ تو اس طریقے سے اگر نئی آنے والی بچی کا اہتمام اور احترام گھر میں کیا جائے، کہ اس کی مجبوری کو، کمزوری کو سمجھا جائے، تو اس گھر کے اندر کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اگر دلہن نئی بچی گھر میں داخل ہو اور وہ گھر والے اس دلہن کو وضو کروا دیں، اور وضو کا پانی یا اس کے صرف پاؤں دھو کے دھلے ہوئے پانی کا پانی زمین پہ نہ پھینکے، بلکہ اس پانی کو پورے گھر میں قطرہ قطرہ کر کے چھڑک دیں، تو اس گھر میں جب تک وہ بچی رہے گی کبھی برکت ختم نہیں ہوگی۔ ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بچی کا دل خوش ہوگا، دیکھو جی میرے تو پاؤں دھو دیے گھر، میرا تو اتنی احترام کی ہے، تاکہ اس کی قدر شروع ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی باندی کو خرید لائے ہیں، غلام کو خرید لائے ہیں، بس اب ہماری آزادی ہو گئی، آ گئی ہے سارا بوجھ اٹھا لے گی۔ وہ تو شہزادی تھی، آگے گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے یہ سب بنا دیا، اب وہ لیٹ اٹھی تو اسے تکلیف، اس نے کھانا صحیح نہیں پکایا تو اس کا ڈانٹ، اس نے کسی چیز کا مطالبہ کر لیا تو پھر اس کے لیے مشکلات۔ تو 2 سال میں نے تجربہ کیا ہے، ہر نئے رشتے میں مشکل ہوتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ 2 سال تک آزمائش کا سفر ہوتا ہے، اس میں تکلیفیں دونوں خاندانوں کو ملتی رہتی ہیں، کبھی بیٹے والوں کو، کبھی بیٹی والوں کو، کبھی بیٹے والوں کو۔ تو 2 سال تک شیطان بڑا مستعد رہتا ہے کہ تاکہ اس رشتے کو ختم کرائے اور توڑوائے۔ وہ چاہتا ہے کہ زنا ہو، نکاح نہ ہو۔ نکاح پہ اس نے اتنی طریقے اپنائے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا نکاح ہے،
لیکن شیطان وہ نکاح ختم کروا چکا ہوتا ہے. اس کے علماء کہتے ہیں گاہے بگاہے اپنے نکاح کی تجدید کرتے رہو, کسی نہ کسی وجہ سے نکاح ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں. تو شیطان خوش نہیں ہوتا کہ نکاح ہو, تو شیطان تو حربے استعمال کرتا ہے, شکوک و شبہ اتنی ڈالتا ہے. سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے والی بچی کو پیچھے سے ہدایت ملے گی کہ نند کا خیال کرنا, فلاں نند تمہاری بڑی چالاک, بڑی ہوشیار ہے, اس کی زبان بڑی تیز ہے. وہیں سے ہی دماغ بھر دیا جاتا ہے کہ نند کا خیال کرنا. کوئی کہتے ساس کا خیال کرنا, یہ نہیں کہتے کہ جاتے ہی اس کو سگی بہن سمجھنا, ساس کو اپنی ماں سمجھنا, سسر کو اپنا باپ سمجھنا. وہ شریعت میں ساس, سسر, نند, دیور کی خدمت کی کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ یہ اس کی خدمت شوہر کی پابند ہے. اگر وہ خدمت کرے گی تو شریعت اس کو اضافی ثواب اور اعزاز اللہ کی طرف سے دلانے کی پابند ہے کہ اس نے اپنی باپ سے بھی زیادہ خدمت کر دی اپنے سسر کی. اب غلام تو ہوتی نہیں ہے تو وہ بھی انسان کم عقل, ناقصات, عورت میں دماغ ہوتا کتنی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. شریعت اس نے کہا دو عورتیں ملیں تو ایک مرد کے برابر اس کی گواہی مانی جائے, دو کی, یعنی کمزور ہے ان کی بات میں کوئی. اور اگر باتوں کو نظر انداز کرنا آپ نے سیکھ لیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس گھر میں کبھی قیامت تک جھگڑا ہو نہیں سکتا. اگر باتوں کو چننا شروع کر دو تو پھر یہ گھر کبھی بھی سلامتی سے آباد نہیں رہتے. بات بات پہ جھگڑا, بات بات پہ اختلاف. تو نظر انداز کرنے کا ایک عمل جو ہے یہ بہترین ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے آج تک, کسی کی بات ہے چھوڑو جی, ختم کرو, ضرورت ہی نہیں ہے سننے کی, اور اس کو دماغ دل میں بٹھانے, دل کو صاف رکھو ہر طرف سے. پھر ایک پردے کا فقدان ہے جو کمی ہے اس دور میں کہ پردے کے معاملے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ دیور ہے, چھوٹا سا گھر ہے, اب بچی چاہتی ہے کہ میں شرعی پردہ کروں. اگر اسے سوچ نہیں ہے تو آپ بٹھا دیں کہ بیٹی پردہ ہے, دیور سے پردہ ہے, چچا کے بچوں سے پردہ ہے, ماموں کے بچوں سے پردہ ہے. تو اپنے خامد کی شہزادی ہے. کتابوں میں لکھا ہے جو خاتون اپنے خامد کے لیے سنورتی ہے, خامد کے لیے سنورتی ہے, زیورات پہنتی ہے, کپڑے اچھے صاف ستھری ہوتی ہے تاکہ میں خامد کی نظر میں جچوں اور اس کی محبوب بن جاؤں, روزانہ رحمت کی نظر اس کے اوپر آسمانوں سے روزانہ اس کے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھنے بیٹھنے کا ثواب دیتے ہیں, لیٹنے جاگنے کا ثواب دیتے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کی عمر 70-80 سال ہے, ان کی بیوی بھی اتنی عمر کی تھی, وہ بڑی نیک تھی, دونوں نیک تھے. اب جو بیوی تھی وہ ایک دن روئی, رونے کے بعد کہنے لگی کہ تم اتنی نیک والے ہو, میں بھی کوشش کرتی ہوں نماز, اللہ کی بات کرتے کرتے اب دل کرتا ہے اللہ کو دیکھے. دونوں خاوند بیوی مل کے یہ ماحول بنتا ہے نا, خاوند کے بیوی کو اٹھو نماز پڑھو, بیوی کے خاوند کو اٹھو. اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے منہ میں ٹھنڈا پانی ڈال دے نماز کے لیے فجر کی, اور ٹھنڈا پانی منہ پہ ڈالے اور وہ خاوند چلا کے اس کی گردن دبا دے, نہیں بلکہ اس کا استقبال کرے اور اس کو رب اس عمل کا ثواب دے گا کہ اس نے خاوند کو نماز کے لیے دکھایا. تو بھی 70 سال والی بوڑھی اپنے خاوند کو کہتی ہے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ, مجھے عمل بتاؤ, نماز تو میں پڑھتی ہوں, اللہ کا دیدار ہو جاتا, مزہ آ جاتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم تیاری کرو, میں اللہ کا دیدار کرواتا ہوں تمہیں. تیاری ایسے کرو, کم از کم نہاؤ, نہانے کے بعد کپڑے بدلو اور دلہن والے کپڑے پر اللہ کی ملاقات ہے, ایسے نہیں بنے گا. دلہن کے کپڑے, اب 70-80 سال کی بوڑھی تھی, اور زیورات میں نکالو,
اور سرخی بھی لگاؤ، میک اپ کرو، پتہ چلے تم دلہن بنے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ تو بیچاری اس عمر میں خوب میک اپ کیا اور خوب کپڑے بدلے اور دلہن بن کے دوپٹہ ڈال کے 80-70 سال کی بوڑھی دلہن بن کے بیٹھی ہے کہ اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ بزرگ گئے، اپنے سالے کو بلایا، کہا دیکھو میرے منہ میں دانت نہیں، قبر کی طرف روانگی ہے، وہ گھر جا کے دیکھو تو صحیح اپنی بہن کا حال، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، کس کے لیے بنی بیٹھی ہے، میں تو چل نہیں سکتا، کیا چاہتی کیا ہے، جا کے دیکھو تو صحیح اپنی بہن کو۔ اب وہ بھائی گیا، دیکھا بہن کو تیار بیٹھی ہے، دلہن بنی بیٹھی، اس نے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تو یہ شرم نہیں آتی، تیرا خامد بوڑھا، اس عمر میں تو نے یہ لباس پہن لیا، سرخیاں لگا لی، میک اپ کر لیا، خوشبوئیں لگا لی، کیا ہو گیا تجھے؟ پاگل ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے؟ مارا، گالیاں دی، دھکے دیے۔ وہ بیچارے چیخنے چلانے لگ گئی، رونے لگ گئی، اور وہ نکل گیا بےعزت کر کے۔ وہ اتنی روئی کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ اتنی ظلم کیا، خود ہی مجھے کہا، خود ہی میرے بھائی کو بلا لیا اور میری بےزتی کروا دی۔ وہ زندگی میں ایسے کبھی ہوا نہیں تھا، محبت تھی۔ روتے 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 سو گئی۔ جب سوئی تو اللہ کا دیدار ہو، اللہ کا دیدار۔ کچھ پریشانیاں سبب بنتی ہیں اتنی بڑی نعمت کے حصول کی۔ اس پریشانی میں اللہ نے اس کو دیدار کروایا۔ ہم پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، بہت سے گھروں میں ناچاکی ہو جاتی ہے کہ جی میں تو کبھی اب راضی نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ ہم اللہ کے اس رب کے بندے نہیں کہ جو ہم سے جلدی راضی ہوتا ہے، تو راضی کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا رب تو ہر وقت راضی ہونے کے لیے تیار ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ جس رب کے ہم بندے ہیں وہ تو ہمارے سے کبھی منہ موڑتا ہی نہیں ہے۔ ایک دم خاوند بیوی سے ناراض ہو کے بھاگ جائے گا، بیوی خاوند سے ناراض نہیں۔ ان اصولوں کو سمجھو۔ شریعت کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک صحابی رسول ہے، عرض کرنے کے کملی والا، دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کر کے سلام کریں۔ ہم نے کسرا کو دیکھا، کیسر کو دیکھا، لوگ آتے ہیں سجدہ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ اب ہمیں اجازت دینا، آپ سے امام الانبیاء ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے خبردار، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ اگر سجدہ اور رب کے علاوہ جائز ہوتا تو میں صرف عورت کو حکم دیتا اور روزانہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس کا خاوند ترتیب مجازی خدا ہے، اتنی خاوند کا مقام۔ فرمایا کہ اگر میں بتا دوں کہ خاوند کی عورتوں کے حقوق کیا ہیں، کہ اگر اس خاوند کے ناک میں پھوڑا ہو جائے اور وہ پھوڑا بڑا ہو کے پھٹ جائے اور اس میں سے پیپ اور خون بہنے لگ جائے اور اس کی بیوی کپڑے سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، اپنی زبان سے اس پیپ کو صاف کرے تو پھر بھی اپنے شوہر کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے عورت کے حقوق مرد پہ ہیں، مرد کے حقوق عورت پہ ہیں۔ اسی طرح پھر بچوں کے حقوق آ جاتے ہیں، پھر قرب و جوار کے، محلے والوں کے، ہمسایوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ جب کسی گھر میں بچی جوان ہو، پورے محلے کا فرض ہوتا ہے کہ اس بچی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ کے اس کے دروازے پہ لے جائیں۔ آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پاکستان نہیں پوری دنیا کا المیہ ہے کہ بچیاں جوان گھر بھرے پڑے ہیں، کوئی کنڈا بھی نہیں کھٹکاتا، پوچھتا ہی نہیں ہے کیوں کہ اس گھر کے روزی تنگ ہے، یہ غریب لوگ ہیں، یہ فلاں کمی ہے، یہ فلاں کمی ہے، بیچاری بیٹھی بیٹھی۔ ابھی بھی آج اصل میں پنجاب سے فون آیا ہوا تھا، اتنی بچی رو رہی تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کا دکھ بتا سکوں کہ ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، چچا دار بھائی ہے، قیامت برپا کی ہوئی ہے، رشتہ کوئی ہونے نہیں دیتے۔ اس طرح کی مشکلات پیدا ہی پڑی ہیں دنیا کے اندر۔
تو یہ حقوق ہے مسلم کے مسلمان کے اوپر کہ صرف تیری بیٹی تیری نہیں ہے، تیری ہمسائے کی بیٹی بھی تیری بیٹی ہے، تیرے دوست کی بیٹی بھی تیری بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی بھی تیری بیٹی ہے۔ جیسے اپنی بیٹیوں کو فکر کرتے ہو، ہر غریب کی بیٹی کا فکر کرو، تاکہ غریب جب خوش ہو بیٹھے گا اس کی بیٹی جب بیاہ جائے گی۔ کیونکہ جب تک بیٹی جوان گھر میں بیٹھی ہو، ان ماؤں سے پوچھو ان کو نیند آتی ہے؟ ساری رات بیچاری ساری رات گن گن کے سوچے کس دن کو اللہ نصیب کا دن نکالے گا کہ ہماری بیٹی کا دروازہ کھٹکے گا اور رشتہ آئے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سے وسیلے سے میں نے چند باتیں کی آپ کے سامنے کہ بچہ ہمارا عزیز ہے، سہیل بھائی کا بھائی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے۔ آپ سب حضرات نے شرکت کی، یقیناً اچھا عمل تھا۔ نبی اسلام فرمایا نکاح کرو اور اعلان کرو، نکاح کرو اور مسجد میں کرو، دونوں سنت ہے، اعلان بھی ہوا اور مسجد میں ہوا۔ سب سے پہلا نکاح ہماری اماں حوا کا ہوا کہاں؟ جنت میں۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کہاں ہوا؟ عرش پر، اللہ نے نکاح۔ آدم حوا کو پیدا کیا، حوا بڑی حسین خاتون تھی، کتابوں میں لکھا ہے کائنات میں حوا جیسی حسین عورت رب نے پیدا ہی نہیں، اتنی حسین۔ جتنی خواتین جنت میں جائیں گی ان کو جو اللہ حسن و جمال دیں گے اما حوا علیہ السلام والا دیں گے، اور مجھے آپ کو اور ہر جنتی کو جو حسن ملے گا وہ یوسف علیہ السلام والا ملے گا۔ جب حوا کو پیدا کیا مکمل بچی تو تھی نہیں، آدم کے برابر قد، حسن، جمال، کشش، الجنس یمیل الی الجنس، آدم علیہ السلام مائل ہونے لگے، اللہ نے منع کر دیا، ٹھہرو، اللہ میری جنس ہے، اور میں جنس ہے تیرے لیے ہے، لیکن قریب جانے سے پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ مہر، اللہ کیا مہر ہے؟ جیسے ابھی آپ نے 20,000 کا مہر سنا، مہر کیا ہے؟ ویسے مہر فاطمی جو ہے نا، جو نبی اسلام نے حضرت علی نے دیا تھا، فاطمی کا، وہ 52.5 تولے چاندی۔ علماء نے لکھا یہ شریعت المہر، اس سے کم جائز نہیں۔ البتہ مہر کے بعد اگر کوئی بچی کہتی ہے میں مہر معاف کرتی ہوں، حق ہے، وہ کہتے ہیں لیتی ہوں، دینا پڑے گا۔ اس کے اندر شرائط بھی لوگ لکھتے ہیں آج کل، فلاں کوٹھی مہر میں، فلاں بنگلہ مہر میں، اتنی لاکھ طلاق دے گا تو مہر میں دے گا، دوسری شادی کرے گا تو پھر مہر میں اتنی لاکھ دے گا۔ یہ سب ظلم ہے، ظلم۔ پتہ ہے کہ یہ بیچارہ تو تالی روٹی کماتا ہے، یہ 10 لاکھ کروڑ کہاں سے دے سکتا ہے؟ یہ ظلم کی شرائط ہیں، شرائط ہوتی ہی شر ہے۔ اور میں خوش ہوں آپ لوگ جو کراچی حیدرآباد کے لوگ ہیں، یہاں پہ کوئی شرائط میں نے آج تک نہیں سنی نہ پڑھی ہے، نکاح اکثر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ، پنجاب کے لوگ اس معاملے میں، اور آج بھی پنجاب پاکستان کی عدالتوں میں جتنی بھی کیس لٹکے پڑے ہیں یہ خواتین کے ہیں، مہر کے اور جہیز کے، خلا کے، المیہ ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے عدالتیں، وقت نہیں ہے سماج کے لیے، اتنی بچے رول گئے، تباہ و برباد ہوئے، خاندان نسلیں۔ تو یہ شیطانی عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اختلافات سے بچائے رکھے۔ اما حوا کا مہر کیا دوں؟ آدم علیہ السلام نے مجھے اللہ میں کیا دوں مہر؟ ہر چیز تو ہے جنت کی، اس کے بعد بھی لباس وغیرہ، کھانا پینا۔ اللہ نے فرمایا ہم بتاتے ہیں تم میرے محبوب کے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھو اور اس کا ثواب تم اس کو دے دو، یہ مہر ادا ہو جائے، پہلا مہر ادا ہو۔ پھر یہ نکاح میں ہوتے رہیں گے قیامت تک۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نکاح میں خیر و برکات کے جتنی ہیں راستے وہ کھولے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔